میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ میں یہاں پر ان ملینز یہودیوں کے نام پر کھڑا ہوں جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا تھا۔ میں اسٹیٹ آف اسرائیل کے لیے اپنی خدمات جاری رکھوں گا۔ میں نے اپنے بیلوڈ کنٹری کے لیے دن اور رات کام کیا۔ وی ہیو ٹرنڈ اسرائیل انٹو اے گلوبل پاور، اے پاور ہو نیور سرینڈر ان فرنٹ آف ورلڈ پریشرز۔ اسرائیل کے لوگوں، میرے پیارو، دل چھوٹا نہ کرو۔ بہت جلد I will be with you on daily basis to topple this bad left-wing government. And with God help, it will happen much sooner than we think. یہ الفاظ تھے اسرائیل پر 12 سال تک حکومت کرنے والے بینجمن نیتن یاہو کے آخری خطاب کے۔ انہوں نے جو اپنا لاسٹ ایڈریس لوگوں سے کیا، اس میں انہوں نے یہ سپیچ کی، ایک لمبی چوڑی انہوں نے سپیچ کی جس میں بہت کچھ کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نیو پرائم منسٹر کون ہیں اس کی طرف بڑھیں، کیوں نہ ہم آپ کو بتائیں کہ بینجمن نیتن یاہو کون تھے۔ اسرائیل پر سب سے لمبے عرصے تک حکمرانی کرنے والے دنیا کے سب سے طاقتور رہنما بینجمن نیتن یاہو 12 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد بالآخر اقتدار سے، حکومت سے باہر ہو گئے۔ لیکن کیا ہار کیا جیت، صرف ایک پوائنٹ سے، 59 to 60۔ ان کا نام اسرائیل سے ایسے جڑا ہوا تھا کہ لگتا تھا کہ وہی ہمیشہ اسرائیل کے وزیر اعظم رہیں گے، اور ہمیشہ سے شاید وہی ہیں۔ ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ان کو بی بی بھی کہا جاتا تھا، ان کو مجیشین بھی کہا جاتا تھا، ان کو تنقید میں اپوزیشن پرائم منسٹر بھی کہتی تھی۔ وہ ایک انتہائی ایجوکیٹڈ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کو امریکہ میں پڑھانے کے لیے جب بلایا گیا تو نیتن یاہو اور ان کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی نیتن یاہو 18 سال کے ہوئے تو اسرائیل کے قانون کے مطابق فوج میں وہاں پہ نوکری کرنا پڑتی ہے، تو وہ امریکہ چھوڑ کر واپس اسرائیل آئے اور انہوں نے فوج میں ملازمت کر لی۔ لیکن بعد میں امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر وہاں پر پڑھنے بھی چلے گئے۔ وہ امریکہ میں بہت مشہور ہو گئے تھے، اتنے پاپولر تھے کہ وہ اکثر کسی نہ کسی امریکن ٹیلی ویژن چینل کی اسکرین پر نظر آتے تھے اور اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ وہ 1988 میں اسرائیل واپس آئے اور باقاعدہ سیاست شروع کی۔ نیتن یاہو پر الزامات عائد ہونے کے باوجود انہیں ایک سے زائد مرتبہ الیکٹ ہونے سے، پرائم منسٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکا۔ ان کے مخالفین بھی جو ہے وہ ان کو نہیں روک پائے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کو ایک نئی شکل دی۔ وہ بہت آؤٹ سپوکن تھے اور اکثر اپنی سویپنگ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتے تھے۔ وہ دوسرے یہودیوں کے برعکس بڑی روانی سے انگلش بولتے تھے اور ایک بہترین سٹیٹس مین تصور کیے جاتے تھے۔ جب انہیں حکومت ملی تو وہ اسرائیل کے دی ینگسٹ پرائم منسٹر تھے۔ ان کا سب سے بڑا سلوگن اسرائیل کی سیکیورٹی تھا۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی شکل بدل دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا سلوگن اسرائیل کی سیکیورٹی تھا۔ جب وہ 2009 میں پرائم منسٹر بنے، دوبارہ الیکٹ ہوئے، تو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کی فیور کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ پیلسٹین اور اسرائیل کے بیچ لڑائی ایک سیکیورٹی ایشو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے پھر تمام اینگلز بدل گئے، کیونکہ انہوں نے اس ایشو کو سیکیورٹی ایشو بنایا۔ ان کا اس مسئلے کو سیکیورٹی کے جوڑنے سے اسرائیل کا کنٹرول تو بڑھتا گیا، لیکن اس سے اسرائیل اور پیلسٹین کے درمیان لڑائیاں ہونے لگیں اور ایک دوسرے پر اٹیک بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جنگ کی سچویشن پیدا ہو گئی۔ ان کے آرمی آپریشنز کی بنا پر ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا۔ 2012 میں جنرل اسمبلی کے سیشن میں نیتن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک میپ کی بھی ایک تصویر بھی دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس پہ تنقید کی۔ صدر ٹرمپ سے نیتن یاہو کی بہت گہری دوستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹینیور میں موروکو، سوڈان، بحرین اور UAE سے بہت اچھے تعلقات قائم کیے۔ اسرائیل کا ایک پاپولر لیڈر ہونے کے باوجود ان پر کرپشن کے چارجز ہیں اور کئی کیسز چل رہے ہیں، اور مخالفین کی جانب سے ان پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ جو دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ پرائم منسٹر بن کے ان چارجز سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کیسز سے بچنے کی وہ راہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ نئے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ دراصل نفتالی لیفٹسٹ گورنمنٹ قائم کر کے یہودیوں سے اس سینچری کا سب سے بڑا فراڈ کرنے لگے ہیں، اور اس طرح وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں نیو پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی جانب۔ وہ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے اور اس ہال میں موجود ممبرز کے بہاف پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بینجمن نیتن یاہو، آپ کا شکریہ۔
میں آپ کے ساتھ اتنے سال میں نے سرو کیے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اسٹیٹ آف اسرائیل کی حفاظت کی۔ میں نے آپ کو راتوں کو دیر تک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے اپنی نیشن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ کہنا تھا اپنے خطاب میں ان کا نیتن یاہو کے لیے۔ انہوں نے کہا، "The state of Israel is not just another country. It is the dream of Jews from Morocco to Budapest, from Baghdad to San Francisco. The external challenges faces are great. The Iranian nuclear project, which has progressed to a critical point, the continued war on terror, the image of Israel in the outer world, all these are very complex and great tasks." آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل میں جو نئی حکومت بنی ہے وہ کس قدر دلچسپ صورتحال میں ہے۔ اسرائیل میں نئی حکومت میں نہ صرف رائٹ ونگ پارٹیاں موجود ہیں بلکہ لیفٹ ونگ کی سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں مسلمان یعنی عربوں کی جماعت بھی حصہ بن چکی ہے۔ فرسٹ ٹائم اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ کہ مسلمان عربوں کی جماعت بھی حکومت کا حصہ بن چکی ہے، اور اس میں ایسی جماعتیں بھی ہیں جو نہ لبرل ہیں اور نہ بہت زیادہ کنزرویٹو، درمیان کی سوچ رکھنے والی۔ لیکن یاد رہے کہ اس کوalition گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں نفتالی بینٹ، جو کہ خود ایک رائٹ ونگ ریلیجیس مائنڈ سیٹ، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہا جاتا ہے، اور سیاسی پارٹی کو، ایک ایسی سیاسی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس کا مائنڈ سیٹ ریلیجیس کہا جاتا ہے۔ وہ اسرائیلی بستیوں کی فیور میں، جبکہ پیلسٹینین اسٹیٹ کے انٹائرلی اگینسٹ مانے جاتے ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں نفتالی بینٹ نے 120 میں سے صرف 7 سیٹس حاصل کی تھی۔ اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نفتالی بینٹ اسرائیل کے اگلے پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ وہ ایک فوجی ہیں اور بینجمن نیتن یاہو کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں اور ایز اے منسٹر ڈیفنس بھی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ نیتن یاہو کے بہت قریبی دوست بھی کچھ عرصہ رہے، بہت قریبی ان کے ساتھی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب ان دونوں کے بیچ ایک دشمنی کی حد تک جو ہے وہ تکرار شروع ہو چکی ہے۔ 12 سال کے بعد یہ اسرائیل کی پہلی حکومت ہے جو نیتن یاہو کے بغیر بنی ہے۔ نیتن یاہو نے پاور ٹرانزیشن کی سیریمنی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ حکومت صرف ایک ووٹ سے بنی ہے، 59 and 60، اس لیے اس کو گرانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، اس حکومت کو مشکل میں ڈالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا بینجمن نیتن یاہو کا۔ نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے بہت امیر کاروباری شخصیات سے بہت سے تحفے لیے، بہت سے گفٹس وصول کی۔ ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی کے لیڈر نفتالی بینٹ نئے وزیر اعظم ہوں گے اور ہو چکے ہیں، اور معاہدے کے تحت 2 سال بعد سیکولر لیڈر اور کوalition گورنمنٹ کے پارٹنر یائر لیپڈ وزیر اعظم کا منصب سنبھالیں گے۔ یائر لیپڈ 2 ایئرس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیں گے، جو کہ ایک کانٹریکٹ طے پایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یائر لیپڈ بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں کیونکہ وہ ایک ٹی وی پرسنالٹی بھی ہیں، وہ ٹی وی اینکر ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہیں، وہ انٹرویوز بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 ایئرس کے بعد یائر لیپڈ جن کی سوچ ایک سیکولر سوچ کہی جاتی ہے، وہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ لیکن اب نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر نہیں رہے بلکہ نفتالی بینٹ نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔